الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ ایک اور حدیث سنیے، مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اس حدیث کے راوی ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، جس نے جمعہ کے دن 100 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا اور وہ اپنے ساتھ قیامت کے دن آئے گا تو ایک ایسا نور لے کر آئے گا، اسے اگر تمام مخلوق پر تقسیم کر دیا جائے تو کافی ہوگا۔ ذرا غور کیجیے، جمعہ کا دن درود پڑھنا گویا ہمارے لیے عید کا دن ہے، رحمتوں کے نزول کا دن ہے، خوب برکتیں لوٹنے کا دن ہے۔ اللہ کرے کہ ہم اس دن کی اہمیت کو سمجھنے میں کامیاب ہو جائیں اور خوب درود پاک پڑھنے والے بن جائیں۔ حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ شیطان کا ایک اور وار، یار تیرا دل تو لگتا نہیں نماز میں، تلاوت کرتا ہے تو نیند آنے لگتی ہے، چھوڑ دے پھر فائدہ کیا۔ ہاں یہ مت کرنا کہ شیطان تمہیں بہکائے، جو تھوڑا بہت کر رہے ہو اگر وہ بھی چھوڑ کر چلے گئے تو پھر تو گئے نا، پھر تو آؤ گے کیسے واپس۔ میں اس کا آپ کو سولوشن بتاتا ہوں۔ سولوشن یہ ہے کہ جس کو نماز میں دل نہیں لگ رہا، تلاوت میں دل نہیں لگ رہا، اچھے کاموں میں دل نہیں لگ رہا نا، وہ کیا کرے؟ جب کوئی گناہوں کا بیمار ہو جاتا ہے نا تو اس کو نیکیوں میں مزہ نہیں آ رہا ہوتا، تلاوت میں مزہ نہیں آ رہا ہوتا۔ جب آپ کو ایسی فیلنگ آئے نا کہ یار مجھے نماز میں، روزے میں، تلاوت میں، ذکر میں، محفل میں، اجتماع میں، مسجد میں مزہ نہیں آ رہا، فوراً ریئلائز کر لو کہ یار بیمار ہو گیا ہوں۔ اب کیا کرنا ہے؟ عبادت نہیں چھوڑنی ہے، توبہ بھی کرنی ہے، استغفار بھی کرنا ہے، معافی بھی مانگنی ہے اور آتے رہنا ہے۔ ہوگا کیا کہ چند دنوں کے بعد جب یہ دل سے گناہوں کا ورق ہٹے گا نا تو سجدوں کی لذت آنا شروع ہو جائے گی، عبادت میں دل لگنا شروع ہو جائے گا، تلاوت کا نور ملنا شروع ہو جائے گا، کیونکہ وہ بیماری کے دن چلے جائیں گے۔ اب بیماری بھی رہوں اور دوائی بھی نہ لوں تو بیماری تو اور بڑھ جائے گی نا۔ کچھ لوگ اس لیے بھاگ جاتے ہیں، یار میں مسجد میں جاتا ہوں مزہ نہیں آتا، ارے اب تو اور مسجد میں جانا ہے، قرآن پڑھتا ہوں دل نہیں لگتا، ارے اب تو اور قرآن پڑھنا ہے، میں ذکر کرتا ہوں مجھے نیند آنے لگتی ہے، ارے اب اور ذکر کرنا ہے کیونکہ دل بیمار ہو گیا ہے، مجھے اس بیمار دل کو صاف کرنا ہے۔ اگر یہ بیماری بڑھ گئی تو کہیں ایمان ہاتھ سے نہ چلا جائے۔ یاد رکھیے، علماء فرماتے ہیں کہ ایمان جانے کا ایک سبب یہ بھی لکھا کہ بندہ گناہ کرتا رہتا ہے، گناہ کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ دل سخت ہو جاتا ہے اور آخری وقت بندے کا ایمان بھی چھین لیا جاتا ہے۔ دل سخت مت ہونے دینا، دل کالا مت ہونے دینا، دل بگڑنے مت دینا۔ اگر فیل ہو رہا ہے نا کہ یار دیر از سم تھنگ رانگ، آج ہمیں پتا چلے کہ یار میری زبان میں اچانک لکنت آ رہی ہے، پیر صحیح چل نہیں رہا ہے، ہاتھ میں کپ کپاہٹ آ رہی ہے، آنکھیں دیکھ نہیں رہی ہیں، کان صحیح سن نہیں رہا، تو ہم چھوڑتے نہیں ہیں اس کو، ارے کوئی بات نہیں، پیر نہیں چل رہا ہے، ایک تو چل رہا ہے نا، فوراً ڈاکٹر کے پاس، فوراً کلینک۔ یار اچانک کیا ہو گیا؟ مجھے دکھائی نہیں دے رہا، مجھے سنائی نہیں دے رہا، میرا پیر سیدھا نہیں ہو رہا، فوراً جسم میں جہاں گڑبڑ ہوئی ہم نے ڈاکٹر کو، لیبارٹری کو پکڑ لیا۔ ارے جب تمہارے ایمان کے معاملے میں، تمہاری عبادت کے معاملے میں گڑبڑ شروع ہو گئی ہے، تمہیں نماز میں دل نہیں لگ رہا، تمہارا تلاوت میں دل نہیں لگ رہا، تمہارا سجدوں میں دل نہیں لگ رہا، تم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہو، آنسو نہیں بہ رہے، تمہیں یاد مدینہ نہیں تڑپا رہی، سمجھ لو میں بیمار ہو گیا ہوں۔ اب مسجد چھوڑ کر مت جانا، اب اللہ کی بارگاہ میں سر جھکا دینا کہ مولا بیمار بن گیا ہوں، مولا گناہوں نے ورق چڑھا دیا ہے، دل سیاہ ہونے لگ گیا ہے، اے اللہ دل بگڑنے لگ گیا ہے، کریم کریم مدد کر۔ سنو میرے آقا نے کیا فرمایا، ارے کونین کے والی ہیں، ان کے صدقے ہماری مغفرت ہوگی۔ وہ اپنے رب سے مدد مانگتے ہیں، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ میری مدد کر، میں تیرا ذکر اچھا کروں، میں تیری عبادت کروں، تیری بارگاہ میں سجدے کروں۔ مانگو نا اپنے رب سے، وہ کریم ہے، وہ تمہارا دل صاف کر دے گا، وہ تمہارے دل سے یہ گناہوں کی عادت چھڑا دے گا۔ بس فکر رکھنا کہ دل بدل نہ جائے۔ آپ اگر مہنگائی کے ٹینشن سے، روزگار کے ٹینشن سے، دنیا کی پرابلم سے نکلنا چاہتے ہیں نا، میں آپ کو ایک طریقہ بتاتا ہوں جو ہمیں قرآن سے ملا ہے۔ جس دن آپ اس وظیفے کو اپنا لو گے نا اور اپنی مشکل، اپنی پریشانی، اپنی تکلیف میں جب یہ پڑھو گے کہ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ان اللہ بصیر بالعباد، میں اپنے کام اپنے رب کو سونپتا ہوں، بے شک اللہ بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ آج ہم کیا کرتے ہیں، ہمارا کوئی کام اٹک جائے، ہم کسی منسٹر کو فائل دے کر آتے ہیں اور منسٹر صاحب سائن کر دیں تو تسلی ہو جاتی ہے میری فائل پہنچ گئی ہے، ارے میں نے تو فلاں وزیر کو دے دی ہے، فلاں جناب حاکم
کو دے دی ہے. ارے تم دنیا والے کو فائل دے کے سمجھتے ہو تمہارا کام ہو جائے گا. اپنی ساری زندگی کی فائل رب کی بارگاہ میں جمع کرا دو نا. وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ. اے اللہ میں اپنے کام تجھے سونپتا ہوں. میں تھک گیا, میں پریشان, میں بیمار. اے اللہ میں قرضے سے نہیں نکل پا رہا, میرے روزگار کے مسائل ہیں, میرے گھر میں پرابلمز ہیں. اے اللہ میں دنیا میں کوششیں کر کے تھک گیا. اے مالک اب تیرے سپرد کرتا ہوں, اور تجھ سے بڑا خالق کون ہے؟ تیری حکمتوں کے انداز نرالے. وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. خدا کی قسم جب تکلیف میں دل کی گہرائیوں سے آپ یہ وظیفہ پڑھیں گے, یہ آیت پڑھیں گے, آپ کو ایک سکون سا محسوس ہوگا کہ میرے رب کریم کو اب کام میں نے دے دیے ہیں جو میری ماں سے زیادہ مجھے چاہنے والا ہے, اور وہ ضرور مجھ پر کرم کے دروازے کھولے گا. وہ میرے نوجوانوں جن کے ماں باپ حیات ہیں, ان کی قدر کرو, ان کی دعائیں لو. خدا کی قسم اس کو کامیابی سے کوئی نہیں روک سکتا جس کے ساتھ ماں باپ کی دعائیں ہیں, اور اس شخص کو بربادی سے کوئی نہیں روک سکتا جس کے ماں باپ اس سے ناراض ہیں. دنیا میں اور بہت سارے گناہ ہیں, ہر گناہ کی سزا, اس کا رزلٹ, اس کا عذاب جو ہے وہ بندے کو مرنے کے بعد پتہ چلتا ہے. مگر ماں باپ کی نافرمانی وہ گناہ ہے کہ جس کا عذاب بندے کو دنیا میں دکھایا جاتا ہے. جو ماں باپ کا نافرمان ہوتا ہے نا, اس کی اولاد دنیا میں اس کی نافرمان ہوتی ہے. آج آپ بہت سارے اسلام بھائی پرچیاں بھی دیتے ہیں, دعائیں بھی کرواتے ہیں. میں آپ کو ایک مشورہ دیتا ہوں, ادھر ادھر دعائیں مت کراؤ. جس کے پاس ماں ہے نا, اپنی ماں کے قدموں میں بیٹھ جاؤ. خدا کی قسم ماں دل سے دعا کر دے طوفان ٹل جایا کرتے ہیں. بھول گئے آپ کہ جنت میں موسیٰ کا پڑوسی بنا دیا اللہ نے. ایک کسائی کو ماں نے دعا دی تھی, اللہ نے موسیٰ کا جنت میں پڑوسی بنا دیا. تو ماں باپ کی ادب کریں, نافرمانی نہ کریں. دوسری بات, بڑی اہم بات ہے, بڑے نوجوان بیٹھے ہیں یہاں پر. آج جو بے حیائی کا دور ہے, آج جو بدکاری کا دور ہے, آج جو سوشل میڈیا نے ہماری آنے والی نسلوں کو برباد کر کے رکھا ہے, فلموں نے, ڈراموں نے, ماڈرنزم نے, حیا ختم ہوتی جا رہی ہے. اس نوجوان نے کیا کیا تھا؟ اکیلا تھا, اس لڑکی پر قابو تھا, مگر جب خوف خدا طاری ہوا تو وہ موقع چھوڑ کر اللہ کے لیے الگ ہو گیا. بتائیے آج ہمارا کیا حال ہے؟ نیک نمازی دکھنے والے بھی اکیلے میں جب ہوں, اللہ نہ کرے گناہ کا موقع مل جائے, کیا اب بندہ بچتا ہے؟ ہم سوچے تو صحیح کہ ہم گناہ کرتے وقت یہ خیال تو رکھتے کوئی دیکھ نہ لے, دروازہ بند کر دو, لائٹ آف کر دو, کہیں اور چلتے ہیں, یا تو جاننے والے رہتے ہیں. ارے جدھر جا رہے ہو ادھر کا رب کوئی اور ہے کیا؟ اللہ ہر حال میں دیکھ رہا ہے. کاش یہ جملہ میرے اور آپ کے دل پر نقش کر جائے. جب حرام کرنے کو جی چاہے, جب گناہ کرنے کو جی چاہے, جب بے حیائی کرنے کو جی چاہے, اے میرے نوجوانوں نہ کرو اپنی نوجوانی کو برباد ان بے حیائیوں کے کاموں میں. یہ اللہ کو ناراض کرنے والا, جہنم میں جانے والا کام ہے. حفاظت کرو اپنی, شیطان کے واروں سے بچاؤ اپنے آپ کو. اور اس کی بڑی وجہ یہ سوشل میڈیا ہے. یاد رکھیے گا, پہلے نگاہ بہکتی ہے, پھر دل بہکتا ہے, پھر شرمگاہ بہکتی ہے. یہ امیر اہل سنت جو ہے نا, جو بانی دعوت اسلامی ہے, فاؤنڈر آف دعوت اسلامی, بیسیکلی یہ نباز ہیں. ان کو جتنی دنیا کی جو مزاج شناسی ہے وہ نعرہ کیوں لگاتے ہیں؟ اکثر نظریں جھکی رہیں گی. شاید بہت سو کو سمجھ نہیں آتا کہ یہ نیچی نگاہوں کی بات کیوں کرتے ہیں. آج کے دور میں جہاں ہر طرف بے پردگی ہے, ہم پاکستان کی ساری خواتین کو برقع نہیں پہنا سکتے, مگر اپنی نظروں کو تو نیچا کر سکتے ہیں نا, اپنی نگاہوں کو تو حیا کی چادر اڑا سکتے ہیں. تو خدا را اگر حرام سے بچنا ہے, گناہوں سے بچنا ہے, تو پہلے نگاہیں جھکائیے, پہلے آنکھوں سے حرام نہ دیکھیے. اور اب تیسری بات, اس حدیث میں جو بندے نے دعا کی تھی, تھوڑی سی مزدوری باقی رہ گئی, اور اس بندے نے مزدور کا حق کیسے ادا کیا کہ تھوڑے پیسوں کے لاکھوں واپس کیے. مگر آج کیا حال ہے؟ آج کوئی پیسے بھول جائے تو ہم کہتے چلو جان چھوٹی میرے ہو گئے ہیں. کاروبار میں, حساب کتاب میں اگلے کی مسٹیک ہے, ہمیں پتہ ہے کہ یہ غلطی کر رہا ہے, اس نے پیمنٹ دی تھی, لکھی نہیں ہے, مگر ہمیں معلوم ہوتے ہوئے ہم نہیں بتاتے. یار اچھا ہے, بھول گیا, میرے ہو گئے نا. کسی کا مال دباتے ہوئے نہیں سوچتے, کسی کے پیسے کھاتے ہوئے. قرضہ لے کر لوگ کہتے جاؤ وصول کر سکتے ہو تو کر لو. یاد رکھیے, امام اہل سنت فرماتے ہیں جو کسی کے 3 پیسے جان بوجھ کر دبا لے, I'm not talking about millions rupees, آج لاکھوں روپے لوگ ہڑپ کر جاتے ہیں, ہزاروں ہڑپ کر جاتے ہیں. سنو, اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جو کسی کے 3 پیسے دبا لے, اس کو قیامت کے دن ان 3 پیسوں کے بدلے 700 با جماعت مقبول نمازیں دینی پڑ جائیں گی.
کدھر سے لائیں گے ہم 700 نمازیں با جماعت مقبول؟ ایک ایک روپیہ لوگوں کا واپس کیجئے، بھول گیا ہے آپ جا کر لوٹائیے۔